اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سلسلہ درس قرآن کا چل رہا تھا۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی 8 آیت ہو گئی تھی۔ آج ہم 9ویں سے لے کے 13ویں آیت تک انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کو سٹارٹ کریں گے۔ میں شروع میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی کمی یا کوتاہی ہو جائے کسی بھی فرقے کی نظر میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیجیے گا۔ ترجمے سے کریں گے کیونکہ اگر ہم عربی پڑھتے ہیں تو ٹائم ہمارا زیادہ لگتا ہے، تو میری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی بات کی جائے، کیونکہ زیادہ بہتر ہے کہ ہمیں سمجھنا آنا چاہیے اور اس پہ باقاعدگی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہدایت ملے اور ہمیں اسے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، آمین۔ 9ویں آیت کا ترجمہ ہے سورہ بقرہ کی۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، یہ لوگ کافر لوگ ہیں۔ خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور اور سمجھتے نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں یعنی صحابہ کرام کی طرف آ جاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کفار کو، منافقین کو، کہ ایسا ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ کرام لے کر آئے۔ اب صحابہ کرام کیسا ایمان لے کر آئے تھے؟ صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کی ایک ہی بات پر، ایک ہی زبان پر کہ اللہ ایک ہے۔ اصل میں صحابہ کرام بھی پہلے جو ایمان لے کر نہیں آئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھیں تو فوراً ایمان لے کر آئے اور ایمان پر ایسے عمل کیا کہ انہوں نے باقاعدہ صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ لگا دیا کہ اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ دوستو ایسے صحابہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی، لیکن اس کے علاوہ سارے صحابہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ تو تبھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کو، کافروں کو اور ہمیں بھی ایسے ہی کہا ہے کہ ایمان ایسے لے کر آیا جائے جیسے صحابہ کرام لے کر آئے۔ صحابہ کرام نے نہ دنیا دیکھی اور نہ دنیا کا مفاد دیکھا، بلکہ وہ چیز دیکھی جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا تھی۔ صحابہ کو بیوقوف کہا جاتا تھا، منافقین، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، بلکہ اپنی جان و مال کو اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ اور آج کے منافقین یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام دولت ایمان ہی سے محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جدید و قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمایا کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیائی مفاد کو قربانی دینا بیوقوفی نہیں، عین عقل مندی اور سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صحابہ کرام بیوقوف نہیں تھے، منافقین سے اور مکافروں سے فرما رہا ہے کہ صحابہ کرام بیوقوف نہیں تھے بلکہ ایمان والے تھے، اور ایسے ایمان والے تھے کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملتی، بلکہ رہتی دنیا میں کبھی بھی ایسی مثال ہمیں نہیں ملے گی جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کر آئے۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگی تک، جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے انسان کی زندگی ہوتی ہے، سانس ہوتی ہے کہ وہ جیے زیادہ تر، اب زندگی گزارے، ہنسی خوشی گزارے، لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی ترکیب کے لیے، دین کے پھیلاؤ کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دی۔ فرمایا کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے لیے بھی نہیں، بلکہ آخرت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی جان تک قربانی کا اپنی جان تک جو ہے داؤ پہ لگا دی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسی ساتھ مندی کا ثبوت مہیا کیا، اس لیے وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کی ایک معیار اور کسوٹی ہیں۔ اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا اور جو صحابہ کرام کی طرح ایمان لائیں گے۔ یقیناً بیوقوف لیکن جانتے نہیں۔ ظاہری بات ہے کہ نفع و عاجل فوری فائدے کے لیے نفع و عاجل و دیر سے ملنے والے فائدے کو نظر انداز کر دینا، آخرت کی پائیداری اور دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دینا، اللہ تعالیٰ کے بجائے لوگوں سے ڈرنا پرلے درجے کی صفات ہے جس کا ارتکاب ان منافقین نے کیا، یوں ایک مسلم حقیقت سے بے علم رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین بے حد بیوقوف لوگ تھے کہ جو دونوں طرف لوگوں کو خوش کرتے تھے، ایک طرف مسلمانوں کو، دوسری طرف کفار کو، لیکن بے حد منافقین کا عذاب کا سب سے نچلا درجہ منافقین کا ہے۔ ایک طرف تو کفار ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ مشرکین ہیں، کفار ہیں، مسلم نہیں ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ مسلمان ہیں کہ منافقین ہیں، یا یہ کافر ہیں یا مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں اور ان کی مثالیں دے رہے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لے کر آئیں جیسے صحابہ کرام لے کر آئیں۔ کہ بھلا صحابہ کرام سے بھی اعلیٰ درجہ ایمان کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامر و ناصر ہو۔
کوئی کمی کوئی کوتاہی اگر ہوگی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی طرف لے کر آئے، آمین، جزاک اللہ خیر۔